الصبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آج ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز شرم و حیا ہے. یہ بہت اہم موضوع ہے. مختصر وقت میں چند چیزیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. وما توفیقی الا باللہ. حیا کا معنی اصل میں ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا، یعنی بے حیائی کو چھوڑنا، بے شرمی کو چھوڑنا، اس کو حیا کہتے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی آپ کے طریقے میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں حیا کے بارے میں مذکور ہے، موجود ہے کہ آپ کے اندر شرم و حیا عرب کی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ تھا. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ بہت شرم و حیا فرماتے تھے. دوسرا جو حدیث کا اگلا جز ہے، حصہ ہے کہ عرب کی کمواری لڑکیوں سے بھی آپ زیادہ شرم و حیا کرتے تھے. تو اس سے ایک پہلو واضح ہو رہا ہے کہ میرے آقا کے دور میں کمواری لڑکیاں بہت شرم و حیا کرتی تھیں. اس لیے بطور مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا. اسی لیے مشرکین مذاق کرتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو اتنی شرم و حیا کرتا ہے جس طرح عورتیں کرتی ہیں. تو معلوم ہوا عورتوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی شرم و حیا تھی.
اور آج زمانہ اسلام میں بھی شرم و حیا نہیں ہے. ماں باپ سے شرم و حیا کرنا، بڑے بھائیوں سے، چھوٹے بھائیوں سے، بزرگوں سے آج مفقود ہے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ دوسرے کو کہہ رہا ہے تو اس طرح شرم و حیا کرتا ہے، سر نیچے رکھتا ہے، ڈر ڈر کے رہتا ہے، شرم کرتا ہے جیسے عورتیں کرتی ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ اس کو، شرم و حیا کرنے دے. کیوں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں دوست ہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں. جب حیا نہ رہے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا یا کمزور ہو جاتا ہے، کل عدم ہو جاتا ہے. آج سمجھدار اولاد ماں باپ کے سامنے سر سے دوپٹہ عورت نہیں اتارتی. لڑکا ہے وہ سر سے کپڑا نہیں اتارے گا، ٹوپی رومال رکھے گا اگر شرم و حیا ہو. استاذ کے سامنے آپ انصاف سے بتائیں کہ جب بزرگوں سے شرم و حیا کر کے آدمی سر پہ کپڑا رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہو نماز کے لیے پھر سر پہ ٹوپی نہ ہو، رومال نہ ہو، اعلیٰ درجہ ہے پگڑی نہ ہو، اس طرح نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. چلو اور دلائل نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا، اخلاقیات میں دیکھیں کہ سر پہ کپڑا نہ ہو تو آدمی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھتا، والدین کے سامنے نہیں بیٹھتا. جتنا باادب ہوگا، ادب دین کا ایک حصہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں. شاخ سمجھتے ہو ٹہنی کو؟ ایمان ایک درخت ہے، سچ ایک ٹہنی ہے، امانت ایک ٹہنی ہے. اس کو آرام سے بٹھاؤ، اس کو ادھر سائڈ پہ کر. اس کو ایمان ایک درخت ہے، صداقت اس کی ٹہنی ہے، امانت ٹہنی ہے، دیانت اس کی ٹہنی ہے. شرم و حیا ایک ٹہنی ہے. ایمان درخت ہے، اور جو درخت خشک ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سایہ بھی نہیں ملتا. تو ایمان ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں. ایک ٹہنی بھی خشک ہو جائے تو درخت معیوب ہو جاتا ہے. تو ہاکذا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور افضل اس کا جو شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ایمان کا افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، خدا را اللہ کی توحید کوئی صرف علماء کے لیے ضروری نہیں ہے، صرف مقرر اور واعظ کے لیے ضروری نہیں ہے. اللہ کی توحید ڈٹ کے بیان کیا کرو، اور کچھ نہیں تو اتنا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں.
کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، لا الہ الا اللہ، گونج اٹھے اس کی۔ تو افضل جو شعبہ ہے ایمان کا وہ ہے لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا، اور کم از کم جو شعبہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، کوئی چیز راستے میں پڑی ہے، اندر تشریف لے آیا کرو، میں درس دے رہا ہوتا ہوں، گھر سے تشریف لے آتے ہو، اندر آ جایا کرو سارے ساتھی جلدی جلدی۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ ایک پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، کوئی گزرے گا پاؤں لگے گا گر جائے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کوئی نوجوان جا رہا ہے، بوڑھا جا رہا، راستے میں دیکھتا ہے کہ پتھر پڑا ہے، ایک روڑا پڑا ہے، ایک کانٹا پڑا ہے، وہ کسی کو نقصان دے گا، کم از کم ایمان کا حصہ یہ ہے اس کو ہٹا دے۔ اب سمجھنا، اگر نہیں ہٹا رہا تو معلوم ہوا کم از کم بھی ایمان کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو خود روڑے آگے رکھے، کانٹے رکھے، راستے لوگوں کے بند کرے، گند ڈالے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر خود دیکھ لو کہ ایمان کا کیا درجہ ہے، ایمان کا کیا، اس کے ہاں کیا قدر ہے۔ اچھا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور کم از کم ہے تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا۔ حدیث کے آخر میں کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میری دلیل سمجھنا کہ ساری چیزیں بیان کر کے آخر میں بطور تتمہ کے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ تتمہ کس کو کہتے ہو؟ کئی سادے لوگ ترتمہ کہہ دیتے ہیں، تتمہ۔ میں نے ایک دفعہ چوہدری صاحب سے جگہ لی، بڑی مبارک نکلی۔ حاجی حنیف صاحب نے مجھے کہا جب اس کی رجسٹری کراؤ گے تو تتمہ نکلوا لینا۔ مجھے نہیں پتا تھا، زمینداروں کی اصطلاح میں انہوں نے سمجھایا، دائیں یہ ہے، بائیں یہ ہے، آگے پیچھے یہ ہے۔ تتمہ ہوتا ہے کہ بات کو مکمل کرنا۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، مکمل نہیں ہوتا جب تک حیا نہ ہو۔ جس مرد میں، عورت میں، نوجوان لڑکی میں، لڑکے میں شرم و حیا نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایمان کمزور ہے، ایمان تیرا مضبوط نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما جب تجھ میں شرم و حیا نہ ہو، اللہ کی ایک صفت ہے، جس طرح اللہ علیم ہے نا، فرماتا ہے تم بھی علم حاصل کرو، اس جیسا کون علم؟ یہ نہیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں، فرما تم بھی معاف کر دیا کرو۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحمت کیا کرو اپنی شان کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ خی کریم، اللہ بہت حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑے کرموں والے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ فرما جو جس کے بال سفید ہوں، جب ایسے ہاتھ اٹھائے، دیکھ رہا ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں کہ میں اسے معاف نہ کروں یا اس کی حاجتیں پوری نہ کروں۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ سفید بالوں سے اللہ حیا کرتے ہیں کہ یہ مانگ رہا ہے اور اسے میں نہ دوں۔ آج مجھے پھر کہنے دو، کہتا ہوں کہ اللہ اتنی بڑی ذات سفید بالوں سے حیا کرتی ہے، لیکن آج کا بیٹا اور بیٹی باپ سے حیا نہیں کرتے، شرم و حیا نہیں ہے۔ یقین کرنا اس چیز کا اتنا فقدان ہے، اسی لیے آج کے نوجوان بے قرار ہیں، بے قرار۔ ہر ایک کی حیا ہے لیکن ماں باپ کی حیا نہیں ہے، چچا اور ماموں کی حیا نہیں ہے، سسر کا ایک مقام ہے اس سے حیا نہیں ہے،
استاد سے حیا نہیں ہے۔ کسی دور میں ہم نے اپنے دور میں سنا کہ جوان لڑکی اتنی بات کہ فلاں کی شادی ہے، بزرگ یہ بھی محسوس کرتے تھے تو نے شادی کی بات کیوں کی ہے، وہ دور بھی تھا۔ اور آج خود رشتے تلاش کرنے، آج تھوڑی سی بات ہوئی تو موبائل شروع ہو گیا، گفٹ شروع ہو گئے۔ ماں باپ کو پتا ہے اگر آپ کے گھروں میں ماحول صحیح ہے، میرے گھر میں ماحول صحیح ہے تو پورے جہان میں نہیں صحیح ہے۔ ماں باپ خود خوش ہوتے ہیں، منگیتر کے ساتھ بات کر رہی ہے، منگیتر اپنی منگیتر کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ کتنی بے حیائی اور بے شرمی۔ کسی دور میں خامد بیوی اگر ساس سسر بیٹھے ہوتے تو اس وقت بھی شرم و حیا ہوتا۔ آج نہ ساس بنا، نہ بھی سسر بنا، نہ داماد بنا، نہ بہو بنی، اور رشتے سارے لوازمات شروع ہو گئے۔ اسی لیے سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں بے برکتی ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے۔ عدم برکت کی وجہ ہے۔ آج کا موضوع تھا شرم و حیا، تو میرے آقا نے فرمایا جب میرے امتی تجھ میں شرم و حیا نہ رہے فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، جا جو کر۔ بچپن میں سنتے تھے اپنے والدین سے کہ فلاں کو کہو 5 پکائے 10 کھائے، یعنی مرضی کر اپنی۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تجھ میں شرم و حیا نہیں ہے فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، کر گزر جو تو چاہتا۔ ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا، عوام کا کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ رمضان کے روزے اور غلط موبائل استعمال ہو رہا ہو، اعتکاف کے دوران غلط گیمیں کھیلی جا رہی ہوں، افطاری سے پہلے دعا اور تلاوت ہونی چاہیے، عشرہ مغفرت والا، کم از کم آدمی روزانہ 500 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کئی کہتے ہیں استادوں نے کہا استغفار کرو، ہم کرتے ہیں استغفار استغفار، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یا سید الاستغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کسی درجے میں انسان استغفار کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خدا را اس موبائل کی جان چھوڑو، یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ اتنا آسان ہے شیطان کے لیے انسان سے گناہ کرانا۔ اچھا استعمال کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، اچھا کبھی مہینے میں 1 دفعہ استعمال کرے اور پھر غلط استعمال کرے، کوئی بھی ہو یہ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے پاس چھوٹا موبائل ہے، یا وہ بھی نہیں ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے کہ ہوتے ہوئے علماء کی تقریریں سن لے، تلاوت سن لے، اور بڑا بدقسمت ہے جو اس کو غلط استعمال کرتا ہے۔ بہرحال اللہ حی کریم ہے، خدا را اس سے حیا کر رہا ہے۔ آج کوئی سامنے بیٹھا ہو تو شرم و حیا کی وجہ سے نوجوان گناہ نہیں کرے گا، یہ تو حاضر ناظر نہیں ہے، دیکھ رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ اللہ شرم و حیا کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے جو آدمی اللہ سے شرم و حیا نہیں کرتا، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، میری کمزوری سمجھو، اچھی عادت سمجھو، میں اپنے اساتذہ سے زندگی میں بہت محبت رکھی۔ اس دن عطا الرحمن صاحب نے ایک بات کی، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے کہنے لگے ابو جی آپ استاذوں کی اولاد سے بڑی محبت رکھتے ہو، آپ اپنے استاذوں کی اداسی دور کرتے ہو اپنے استاذوں کے بچوں کو دیکھ کے، ان کی عزت کر کے، خدمت کر کے۔ تو میں نے کہا بالکل ایسے بات ہے، مجھے زندگی میں والدین کا احترام اور اساتذہ کی دعاؤں نے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ میرے ایک استاذ تھے حاجی امان اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا میں اس سے ڈرتا ہوں، یعنی فرماتے تھے ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، دوسرا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی حیا نہیں کرتا، وہ تیری کیا حیا کرے گا؟ جس طرح ایک آدمی اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب سمجھتا ہے، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق سمجھتا ہے، تو آدمی اس سے کہے حیا والا، وہ بھی حیا والا نہیں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف آ جائے اس میں بھی حیا نہیں ہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کا یعنی مشرک بتی حیا نہ کرے، اس نے تیرا کیا حیا کرنا ہے؟ شرم و حیا ایسا زیور ہے، میری ماں بہن کے ہاتھوں میں، کانوں میں، ناک میں کوئی زیور نہ ہو، گلے میں نہ ہو، لیکن اگر شرم و حیا ہے تو اس کے اندر سارے زیورات موجود ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں نے صرف ایک دلیل دینے کے لیے یہ آیت پڑھی تھی، اب ذرا سن لیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام نے سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں، مکہ مارا، دو آدمی لڑ رہے تھے، فَوَقَدَهُ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتنی طاقت تھی کہ وہ آدمی گر گیا اور قتل ہوا۔ نوجوانوں، نوجوانی پہ ناز نہ کیا کرو، ایک وقت آنے والا ہے تجھے۔ یہ جو بابا اکبر بیٹھا ہے نا، یہ میرا بڑا محسن اور مخلص پڑوسی ہے، یہ اندر احترام کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا، اندر اندر اس کے آدمی کا احترام بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے غصہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو میں نے دیکھا اکیلے بیل گرا دیتا تھا، آج کا نوجوان تو اکیلے مرغی نہیں گرا سکتا، کیوں عابد؟ نہیں، مرغی نہیں گرا، بابا اکیلا۔ لیکن آج دیکھو کیا ہے نوجوانوں، ایک ٹائم آنے والا ہے، یہ نوجوانی نہیں رہے گی، قدر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے نوجوان کہ ایسے مکہ مارا تو گر۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، استاد جی آپ بڑے سخت تھے، سنا ہے طالب علموں کو مارتے تھے، اب نہیں مارتے، پوتے ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، پوتوں کی وجہ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، اب طاقت نہیں رہی۔ تو وہ بڑا ہنسا۔ میں نے کہا اس وقت ایسے مارتے تھے طالب علموں کو بھی پتہ چلتا تھا، آج مارے تو شاید اپنا ہاتھ درد کرنا شروع کر دے۔ گجرا والے کے پہلوان کہنے لگا مجھے استاد جی کم رہ گیا۔ میں کیوں بھائی؟ تو ایک آدمی کو میں نے تھپڑ مارا، اس نے بدتمیزی کی، 2 دن اپنے بازو میں درد رہا۔ اس جوانی کی قدر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مارا، فَوَقَذَهُ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، نکل گئے، اور یہ توحید کے متضاد نہیں تھا، نکلنا جان بچانی ضروری تھی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین شہر کی طرف گئے، کہا عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا، اللہ مجھے پناہ دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے کنویں کے پاس گئے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، دیکھا تو کچھ لوگ بکریوں کو، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا 2 لڑکیاں کھڑی ہیں کنارے پہ بڑے شرم و حیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، کیوں کھڑی ہو؟ ضرورت کی بات کر لینا یہ کوئی حرام نہیں ہے، پیغمبر ہیں، پوچھ رہے، ماں بیٹیاں ہوتی ہیں، ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، کیوں کھڑی ہوں؟ تو معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر ہیں اور عالم الغیب نہیں۔ پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ آج کا 2 دن نمازیں پڑھ لے۔ مجھے ایک آدمی نے بات سنائی، میں اپنی طرف سے اسے سمجھائی کہ ہمارے پیر دور بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا مس کالے مار رہے ہو، مجھے یاد کر رہے ہو؟ تو پیروں نے کہا ہاں۔ اچھی بھائی، پیغمبر عالم الغیب نہیں، نبی رسول، تو تیرا ولی کیسا ہے جو عالم الغیب ہے کہ تو مس کال تجھے اتنی یاد ہے کہ پیر تجھے؟ یہ سب گمراہی ہے اور سب شرک و بدعت ہے۔ پیغمبر ہے، پوچھ رہے ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ بچیاں کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پلا سکتی مویشیوں کو، یہ سارے چلے جائیں گے۔ آج بازار جس میں رش ہو اس میں عورتیں زیادہ نظر آئیں گی، کئی بدبخت جائیں گے روزہ رکھ کے صرف زیارت کرنے کے لیے، عورتیں زیادہ ہے وہاں۔ یہ سب وہ کام ہے جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے اور اپنا روزہ اپنے دین کو ٹھیس پہنچانی ہے۔ کہنے لگے یہ چروائے جائیں گے پھر ہم پلائیں گے۔ آگے جو بات کی ہے وہ رلا دینے والی، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ اگر آدمی کا ایمان ہونا، جب ماں باپ کے بارے میں یہ آئے کہ بوڑھے ہیں تو آدمی کے دل کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب والد بوڑھا ہے، کبھی نام لیتا تھا، آواز دیتا تھا تو ہم ڈر جاتے تھے، آج بیچارہ روتا بھی ہے تو پرواہ نہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر،
ہمارا باپ بوڑھا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے. فسقا لہما، حضرت نے پانی نکالا کنویں سے، ثم تولی الی الظل، سائے کی طرف چلے گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تیرا محتاج ہوں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اہل و عیال بھی کوئی نہیں. تو معلوم ہوا مشکل وقت آتے ہیں، انسان پہ مشکل وقت آتے ہیں، ان کو یاد رکھو. حضرت فرما رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ روٹی کا بھی انتظام کر دے، روٹی کا بھی کر دے، کلی جلی نہیں ہے اس کا بھی کر دے. فجاءت احداہما، حضرت وہاں بیٹھ گئے، ان میں سے ایک آتی ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، ایک لڑکی آتی ہے، صغرا یا کبرا، چھوٹی یا بڑی آتی ہے. تمشی علی استحیاء، اس بات کو سارے یاد رکھنا، آئی وہ ایک چلتی ہوئی شرم و حیا پہ. میں تو قاری نہیں ہوں لیکن یہاں اس طرح پڑھنا ہے تمشی علی استحیاء قالت، پھر معنی اور بنتا ہے. اگر ایسے پڑھو تمشی، سیف اللہ صاحب، تمشی علی استحیاء قالت، یعنی استحیاء قالت پڑھو تو اور معنی بنے گا، اور ایسے پڑھو علی استحیاء قالت، اب معنی اور بنے گا. اشرف صاحب سمجھ آ رہی بات؟ اب سننا، جب اس کو پڑھیں گے نا علی استحیاء قالت، اب معنی بنے گا آئی ایک لڑکی شرم و حیا کرتے ہوئے بول رہی تھی، یعنی بولنے بھی شرم و حیا تھی. اور جب پڑھیں گے نا تمشی علی استحیاء، اب معنی کریں گے چلتے ہوئے شرم و حیا کر رہی تھی. قالت، یعنی قالت کے ساتھ ملائیں گے تو حیا کا تعلق ہو رہا بولنے میں شرم و حیا تھی. اور اگر استحیاء، قاری غلام فرید صاحب سے پوچھ لو، استحیاء یہاں وقف کر دو. قالت، اب یہ چلنے میں بھی حیا نظر آ رہی تھی. آج کی عورت میں اگر چلنے میں، بولنے میں شرم و حیا نظر آئے تو بہت بڑی سعادت ہے. کہنے لگی ان ابی یدعوک، آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا. جو ہوتا ہے نا سمجھدار، وہ کسی کا احسان نہیں بھلاتا. بدیالوی صاحب فرماتے ہیں پہلے لوگ احسان فراموش ہوتے تھے، احسان بھلا دیتے تھے. اب محسن کش ہیں، کوئی احسان کرے جب تک اسے تکلیف نہ پہنچا لیں انہیں سکون نہیں آتا. تو کہنے لگے ایک دفعہ ان کو پانی نکال کے دیا کنویں سے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بلا رہے ہیں ابو آپ کو بدلہ دینا ہے. فلما جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آئے شعیب علیہ السلام کے پاس. وقص علیہ القصص، سارا واقعہ سنایا. سنانے والا بھی پیغمبر ہے، سننے والا بھی پیغمبر ہے، دونوں عالم الغیب نہیں ہے. ورنہ شعیب علیہ السلام فرماتے مجھے سارا پتہ ہے. نہیں، وقص علیہ القصص. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن سلام پھیرا، فرمایا یہ لہسن کس نے کھایا ہے؟ سارے خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا. فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، کس نے کھایا ہے لہسن؟ بدبو آ رہی ہے. ایک صحابی نے کہا حضرت یہاں کوئی تکلیف تھی، وہ یہاں پٹی کی ہے اس میں لہسن. فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے کس نے لہسن کھایا ہے، کس نے پیاز کھایا ہے. تو حضرت فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام آئے، وقص علیہ القصص، سارا قصہ سنا. حضرت شعیب فرمان لگے لا تخف، یا ڈر نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب ان میں سے ایک آئی، آخری بات، ابا جی آپ نے ایک مزدور رکھنا ہے بکریوں کے لیے، یہ بڑا شرم و حیا والا آدمی ہے، اس نے راستے میں میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے. القوی الامین، بڑی طاقت والا ہے، 10 آدمیوں کا کام ایک اس نے کر لیا، ڈول کھینچے ہے، پتھر اس کے اوپر رکھا ہے. القوی الامین، طاقت والا بھی ہے، امانتی بھی ہے. حضرت نے فرمایا انی اریدو موسیٰ، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نکاح میں نہ کر دوں تیرے ساتھ تو معلوم ہوا کہ رشتہ اچھا نظر آئے خود کہے. یہ بات میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی لیکن آج کرنے لگا ہوں، ضرورت ہے. تب ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے،
اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پر۔ میرے پاس آئے، میں اس دفتر میں بیٹھا تھا، استاد جی بیٹی جوان ہے، صرف والدہ کو لے آؤ، میں آپ کو رشتہ دے دوں گا۔ اللہ کی کروڑہاں رحمت، نہ برادری کی پرواہ کی، نہ علاقے کی پرواہ کی، نہ میری تنخواہ کی پرواہ کی۔ اب بھی میں رو کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، تو معلوم ہوا یہ کہنا دین کی وجہ سے بہت بڑی سعادت ہے، میری قسمت میں نہیں تھا، اسی میں خیر ہوگی، لیکن ان کا یہ قربانی دینا، اس طرح آ کے کہنا صرف دین کی وجہ سے، خدا کی قسم قیامت تک میں ان کا احسان نہیں بھولوں گا۔ اتنا ایمان یار، نہ برادری کی پرواہ نہ میری بیٹی جوان ہے، میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، صرف آپ کی تدریس اور دین دیکھ کے، ایک اپنی والدہ کو لے آؤ، نہ کوئی شرط نہ کچھ، یہ سنت ہے پیغمبروں کی۔ فرمایا میں نکاح کرتا ہوں تیرے ساتھ 2 بیٹیوں میں سے ایک سے، یار 8 سال میرے پاس رہے گا، یہ حق مار ہے، لیکن اگر تو 10 سال موسیٰ پورا کر دینا کوئی حرج نہیں۔ استاد فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چراتے رہے۔ استاد دلیل دیتے تھے پیغمبر بہتر اور بہترین میں بہترین کو پسند کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن میں بھی جو آپ کو سمجھا رہا ہوں قبر کا سامان ہے، فائدہ ہوگا۔ پیغمبر بہترین کو لیتا ہے، بہتر کو نہیں لیتا۔ انہوں نے 8 سال کا 10 میں اختیار دیا، تو فرمایا کہ 10 سال پورے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن نَّشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ نے بیٹی کا رشتہ دیا ہے، اتنا احسان کر رہے ہو، میں تو سارا علاقہ چھوڑ کے آیا ہوں، بوٹی روٹی کا آپ انتظام کر رہے ہو، مجھے بھی پھر پاؤ گے، میں باپ سمجھ کے چلوں گا، احسان سمجھ کے میں چلوں گا۔ فرما چل ذالک بینی و بینک، یہ باپ بیٹا بننے والے آپس میں وعدہ کر رہے ہیں۔ قصہ تو بہت لمبا ہے، میں صرف سمجھانا چاہتا تھا کہ ان پیغمبر کی لڑکیاں آئیں تو شرم و حیا کرتی ہوئی آئیں۔ شرم و حیا مردوں میں عورتوں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔